اداکار طاہر انجم اسٹوڈنٹ لیڈر سے اداکار کیسے بنے اور ان کا چودھری حنیف دا ککڑ اسٹیج ڈرامہ کیسے ہٹ ہوا؟ طاہر انجم کا آئیڈیل کون سا اداکار ہے اور کسے استاد مانتے ہیں؟ انہیں پہلے ڈرامے کا کتنا معاوضہ ملا؟ اور جب وہ پہلی بار تھیٹر میں ڈرامہ کرنے کے لیے بیک سٹیج جانے لگے تو کس نے انہیں دروازے پر ہی روک لیا؟ کون سی سٹیج اداکارہ کو وہ اپنی بہن سمجھتے ہیں؟ ان کی شادی کب ہوئی اور کتنے بچے ہیں؟ یہ ان کے بارے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن یہ سب جاننے سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ جی تو ناظرین، اب ہم آپ کو اداکار طاہر انجم کی بایوگرافی کے متعلق بتائیں گے۔ 1971 میں شیخو پورہ کی دینی اور روحانی شخصیت پیر طالب حسین کے گھر پیدا ہونے والے اس بچے طاہر محمود کے بارے میں کسے معلوم تھا کہ وقت اسے تھیٹر انڈسٹری کا چودھری حنیف بنا دے گا اور سٹیج کی دنیا میں اس کی انٹری ہی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیا کرے گی۔ اسکول کے بزم ادب میں پرفارمنس سے اپنے فنی سفر کا آغاز کرنے والے طاہر انجم نے FA تک تعلیم حاصل کی۔ انہیں بچپن سے ہی اداکاری کے ساتھ ساتھ سیاست کا بھی شوق تھا۔ دوران تعلیم 1994 میں ڈگری کالج شیخو پورہ میں اسٹوڈنٹ یونین کے باعث ان پر حملہ ہوا، جس کے بعد والدین نے ضد کی کہ طاہر تم شیخو پورہ چھوڑ کر لاہور چلے جاؤ۔ والدین کی یہ ضد طاہر انجم کی زندگی میں ایک بڑا ٹرن آؤٹ ثابت ہوئی اور اداکاری کے شوق کا یہ پیاسا گھومتا پھرتا باغ جناح کے اوپن ایئر تھیٹر میں جا پہنچا، جہاں اس وقت اداکار فردوس جمال، کوی خان اور شوقی خان سمیت دیگر فنکاروں کا ڈرامہ جاری تھا۔ اندر جانے کی کوشش کی تو چاچا حمید نامی سیکیورٹی گارڈ نے داخل ہونے سے روک دیا۔ گھر سے دوری کے باعث تعلیم میں دلچسپی ختم ہونے لگی تو واپس شیخو پورہ جا کر ضلع کونسل میں سرکاری نوکری شروع کر دی، جہاں انہیں ماہانہ 1400 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ تھوڑا عرصہ بعد ہی ان کی ڈیوٹی بیگم کوٹ چیک پوسٹ پر لگ گئی، جس نے ان کی تھیٹر میں انٹری کے لیے نئی راہیں کھول دیں اور پھر باغ جناح کے اوپن ایئر تھیٹر میں ہی انہیں پہلا ڈرامہ کرنے کا موقع ملا، جس کا انہیں 2000 روپے معاوضہ دیا گیا۔ طاہر انجم کا کہنا ہے کہ جس دن مجھے پہلا لافٹر ملا، میں اسی دن طاہر محمود سے طاہر انجم بن گیا تھا۔ طاہر انجم اب تک 350 سے زائد سٹیج ڈراموں میں مزاحیہ اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ ان کے مشہور ڈراموں میں موچی دروازہ، گرین سگنل، عشق سیاپا، سونیو، عید مبارک، بیگم باس اور سیکٹری اور نچاں گے ساری رات شامل ہیں۔ وہ اب تک دنیا کے بیشتر ممالک میں پرفارم کر کے اپنے فن کا لوہا منوا چکے ہیں۔ طاہر انجم اب تک سٹیج ڈراموں کے علاوہ 3 پنجابی فلموں پتر ہمایوں گجردہ اور سوہا جوڑا میں بھی جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ طاہر انجم اداکارہ نرگس کو اپنی بہترین دوست اور بہن سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب نرگس کا ڈرامہ دھیاں رانیاں میں پرفارم کیا تو پہلے دن باکس آفس پر بڑی کامیابی نہ مل سکی۔ پھر میں نے اپنے سب سے عزیز دوست اکمل راہی کو فون کیا اور مشورہ مانگا، جنہوں نے چودھری حنیف دا ککڑ کا گیٹ اپ اپنانے کا کہا اور ڈرامہ باکس آفس پر دوسرے روز چھا گیا۔ ڈرامہ کی کامیابی نے طاہر انجم کی شہرت کو بھی راتوں رات آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ طاہر انجم اداکار نسیم وکی کو اپنا آئیڈیل اور ناصر چنیوٹی کو استاد مانتے ہیں۔ طاہر انجم کا کہنا ہے کہ ملک کی بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے ساتھ میری محبت کو سیاسی رنگ دیا گیا، جس کا مجھے اپنوں سے بہت گلہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سب سیاسی پارٹیاں میری ہیں اور جب کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی سے الیکشن لڑوں گا تو پارٹی صدر کے نیچے صوبائی نشست کے علاوہ کسی صورت الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا۔ طاہر انجم سمجھتے ہیں کہ مخصوص نشستوں سے ایوان کا حصہ بننا چور دروازے سے داخل ہونے کے مترادف ہے۔ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ ہمسایہ ملک کی طرح اپنے فنکاروں کو بھی پارٹی ٹکٹ دے کر الیکشن کا حصہ بنائیں۔ طاہر انجم نے 2005 میں شادی کر لی۔ ان کے 4 بچے ہیں، جن میں 1 بیٹی اور 3 بیٹے شامل ہیں۔ وہ ان دنوں نجی TV چینل اور سٹیج ڈراموں میں پرفارم کر رہے ہیں۔ طاہر انجم اقبال ٹاؤن کے علاقہ میں اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انر پاکستان، لاہور۔